تو میرے حضور کھڑے ہیں مصلی پہ، اللہ اکبر، آنکھوں میں آنسو ہیں، لمبا قیام ہو گیا، جبریل آ جاتے ہیں، یا رسول اللہ رب نے بھیجا ہے، کیا پیغام لائے ہو؟ کہ رب فرماتا جاؤ محبوب سے پوچھو اتنے لمبے قیام کی وجہ کیا ہے؟ میں نے قرآن اس لیے تو نازل نہیں کیا تھا کہ تو ساری رات کھڑے ہو کے رو کے گزار دے، محبوب بتا تو صحیح آنکھ میں آنسو کیوں آ گئے ہیں، بتا تو صحیح لمبے قیام کس لیے ہے؟ اے محبوب تو میرا لاڈلا ہے، تو میرا پیارا ہے، بتا اتنا لمبا قیام کس لیے؟ کہتے ہیں اے میرے مالک میرا بھی جی چاہتا ہے میں بھی سویا کروں، میرا بھی جی چاہتا ہے لمبا قیام کروں، لیکن جب امت کا خیال آتا ہے تب میری نیند اڑ جایا کرتی ہے، جب امت کے گناہ یاد آتے ہیں تب میری نیند اڑ جایا کرتی ہے۔ رب نے فرمایا محبوب پریشان کیوں ہوتا ہے؟ اگر امت کا معاملہ ہے تو وہ بھی مجھ پہ چھوڑ دے، امت کا سودا یہاں نہیں کریں گے، بلائیں گے معراج میں، صرف تو ہوگا اور میں ہوں گا، تیسرا کوئی نہ ہوگا، مانگنے والا تو ہوگا، دینا والا میں رہتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت۔ اس کے لیے معراج کی رات مقرر کی گئی، محبوب سے سودے کے لیے معراج کی رات۔ جب حضور معراج کی رات گئے، کیسے گئے یہ بات بیان کی جائے تو بڑی لمبی ہے، بس اتنا سمجھ لو کہ جب حضور معراج پہ چلے، براق پہ بیٹھے، جبریل نے لگام پکڑی اور آگے آگے چلے، حضور نے فرمایا جبریل میرے ساتھ نہیں بیٹھ جاتے؟ تو جبریل نے کہا تھا یا رسول اللہ نہیں۔ کہا کیوں؟ کہا اگر میں ساتھ بیٹھا تو لوگ کہیں گے جبریل حضور کے برابر تھے۔ فرمانے لگے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں لگام پکڑ کے چلوں گا تاکہ دنیا جان لے معراج میں حضور گئے تھے تو جبریل ساتھ نہیں تھے، جبریل ساتھ نہیں تھے، آقا امام بن کے گئے تھے، جبریل غلام بن کر کے گئے تھے۔ یہ وجہ تھی لگام پکڑنے کی، گئے حضور معراج میں۔ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا، پھر سارے پردے ختم ہو گئے، رب کی قربتوں میں پہنچے، اتنے قریب کہ دو کمانوں سے بھی کم کا فاصلہ، دو کمانوں سے بھی کم کا فاصلہ، کتنے او ادنا، اس کا کیا مفہوم ہے؟ یا تو خدا جانتا ہے یا مصطفیٰ جانتا ہے۔ او ادنا کیا ہے؟ دو کمانوں سے بھی کم۔ پھر کیا تھا؟ پھر تو یہ فاصلے وہ رہ گئے جو صرف خدا کو پتا یا مصطفیٰ کو پتا۔ اور پھر جو باتیں ہوئی سننا، شاید کہ یہ خمار اتر جائے، آج کے بعد پیر پرستی چھوڑ کے خدا پرستی شروع کر دو، آج کے بعد پیر کی عبادت کے بجائے خدا کی عبادت شروع کر دو۔ یہ باتیں اس لیے کہہ رہا ہوں، ہاں جب بہت کم فاصلہ رہ گیا، رب نے فرمایا محبوب مانگ کیا مانگتا ہے؟ تو میرے نبی نے کیا کہا تھا؟ یا اللہ میری امت، وعدہ پورا کر۔ رب نے پھر فرمایا میں محبوب مانگنا کیا مانگتا ہے؟ پھر کہا میری امت، تیسری بار پھر کہا مانگ کیا مانگتا ہے؟ میری امت۔ حضور کو امت سے اتنا پیار اور امت کو حضور سے کتنا پیار ہے، یہ سوچنا ہوگا۔ لالو والے والو، جتنے سال سے تم جلسہ کر رہے ہو تمہاری مرضی، اگر تم حضور کے نہیں ہوئے تو کسی کے نہیں ہو سکتے ہو، میری بات یاد رکھنا، اگر حضور کے نہیں تو کسی کے بھی نہیں۔ یہ میں نہیں جانتا تمہارے اخلاق کیسے اور تم مجھے نہیں جانتے میرے اخلاق کیسے، لیکن اتنا یاد رکھنا اگر حضور کے نہیں تو کسی کے نہیں۔ 3 مرتبہ میرے نبی نے کہا تھا میری امت۔ رب نے فرمایا چل محبوب میں جانتا ہوں تجھے امت سے پیار کتنا ہے۔ موسیٰ نے ایک جھلک دیکھی، بے ہوش ہو گیا تھا، ہاں کتنوں نے میرے جلوے کا ایک ذرا سی جھلک دیکھی ہے تو ہوش کھو بیٹھے تھے۔ محبوب یہ تیری شان ہے نا کہ تو معراج پہ آ کے بھی محبوب ماتھے کی نگاہوں سے دیکھ کے بھی ہوش نہیں کھویا ہے، ہوش میں ہے، مگر محبوب تیری ادا ہے۔ اللہ اکبر، جب تجھ سے پوچھا جا رہا ہے کیا چاہیے تو تو امت مانگ رہا ہے، کہا محبوب پھر دل تھوڑا نہ کر، جا ہم فیصلہ کر دیتے ہیں، قیامت کے دن حکومت بھی تیری ہوگی، امت بھی تیری ہوگی، جنت بھی تیری ہوگی، اشارہ کرنا تیرا کام ہے، محبوب جنت دینا میرا کام ہے۔ اب سنو، اگر جنت چاہیے تو مصطفیٰ کے قدموں میں آنا پڑے گا اور حضور کا وہی کہلائے گا جو حضور کی امت کا کہلائے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت جاؤ حضور کے اسی میں پڑھائی گئے۔ حضور معراج میں گئے، امت کے لیے یہی تحفے لے کے آئے، اور تمہیں کیا نہ دیا حضور نے؟ بخشش دی حضور نے تمہیں، کیا نہ دیا حضور نے؟ رحمت دی تمہیں حضور نے، کیا نہ دیا حضور نے؟ سب کچھ تمہارے لیے کیا۔ محبوب وعدے ہو رہے ہیں، وعدے۔ محبوب میرا وعدہ ہے جو تیرا امتی مرنے سے پہلے توبہ کر لے گا میں اس کی توبہ قبول کروں گا۔
کہنے لگے یا اللہ کتنی پہلے؟ کہا جو مرنے سے پہلے۔ رب نے فرمایا محبوب جو 1 سال پہلے توبہ کر لے گا اس کی بھی توبہ قبول۔ یا اللہ میری امت کو پتا تو نہیں ہوگا نا اسے کب مرنا ہے؟ تو محبوب وقت زیادہ ہے، رب وقت زیادہ ہے۔ رب نے فرمایا جا جو 1 مہینے پہلے توبہ کر لے گا میں بخش دوں گا۔ کہ مالک اور وقت گھٹا دے۔ کہ جو 8 دن پہلے توبہ کر لے گا بخشا جائے گا۔ مالک اور گھٹانا اور گھٹانا، جا جو 1 دن پہلے توبہ کرے گا بخشا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ کہنے لگے یا اللہ اور گھٹا دے، تیری بارگاہ میں کیا کمی ہے؟ رب نے محبوب کے چہرے پہ اپنا کرم کی نگاہیں ڈالی جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ اس کے بعد فرمایا محبوب دل تھوڑا نہ کر، جو آخری سانس میں بھی توبہ کر لے گا میں اس کو بھی معاف کر ڈالوں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ کتنوں نے توبہ کیا آج تک؟ کتنے بدلے ہم؟ لڑائی ہے۔ یوسف بھائی غلط نہیں کہہ رہا ہوں، میری بات غلط ہو تو بتا دینا۔ اگر آج کسی سے پوچھو نا کیا حال ہے تو کہتا بس پیر کا کرم ہے۔ کس کا کرم ہے؟ بس ایک سوال ہے، کڑوا سوال ہے، رضوی ہوں، کوئی مجھے ایرا غیرہ نہ سمجھے، پکا بریلوی بھی ہوں۔ میں کسی پیر کو برا نہیں کہہ رہا ہوں، میرا مقصد ہے بندہ خدا کو کیوں بھولا؟ کیسی فصل ہوئی پیر کا کرم؟ اتنا ہاتھ اٹھا کے کہتا بس پیر کا کرم۔ بجنس کیسا پیر کا کرم ہے؟ جب بندہ کہتا نا پیر کا کرم ہے تو مشیت کہتی ہے نادان تو نے بڑی آسانی سے کہہ دیا پیر کا کرم ہے۔ پتا ایک دانہ تو نے کھیت میں ڈالا تھا، میں نے زمین کا سینہ چیر کے اس کو میں نے نوک دار کوپل میں میں نے بنایا، اس کے پودے سے میں نے درخت بنایا، پھر ہواؤں سے جھولے میں نے جھلائے ہیں، شبنم سے منہ میں نے دھلا ہے، پھر ایک درخت میں 7 والے میں نے لگائی ہیں، چاندنی سے دل میں نے بہلایا، سورج سے اس کا دل میں نے بہلایا، سورج کی گرمی سے میں نے اس کو طاقت بخشی۔ تو یہ کہتا کہ پیر کا کرم ہے؟ پتا تو صحیح تو نے 1 دیا تھا، میں نے 1 کے بدلے میں 70 دانے دیے اور ایسی حفاظت دی، میں نے 1 گیہوں کو اتنا پیک کیا، آندھیاں چلی میں نے میلا نہ ہونے دیا، بارشیں آئی میں نے بھیگنے نہ دیا، طوفان آئے میں نے ٹوٹنے نہ دیا، اتنی اچھی پیکنگ کی تھی کہ تیرا 1 دانہ میں نے 1 کے بدلے میں 70 اتنی حفاظت کے ساتھ دیے تھے کہ کوئی کیڑا بال میں نہ لگنے دیا، کوئی ہوا کا جھونکا بال میں نہ جانے دیا، 1 بوند پانی میں نے دانے تک نہ پہنچنے دیا، پھر 1 کے 70 کر کے میں نے تجھے دیے تھے۔ جب تیرے گھر میں آ گیا تو تو نے کہا پیر کا کرم ہے، پتا میرا کرم کدھر چلا گیا؟ جو میں نے کیا تھا وہ کب تو نے یاد کیا؟ تو کہتے تھا کہ پیر کا کرم نہیں پیارے، یہ نہیں کہنا کہ پیر کا کرم ہے، بلکہ یہ کہنا ہے تو آئے پیر کی گئے کرم خدا کا ہو رہا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت مفتی حماد رضا صاحب قبلہ۔ سبحان اللہ۔ گمراہ ہوتے جا رہے ہیں ہم، گمراہ۔ ایک بات بتا، کوئی تکلیف نہیں، یہ میرا پہلا اور آخری آپ کے گاؤں کا پروگرام ہے، کوئی لینا دینا نہیں۔ مجھے ایک بات بتاؤ، ایک پتا بھی خدا کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتا۔ عقیدہ ہے کہ نہیں؟ جس کا ہے وہی بولے۔ میری باتیں خشک ہوتی ہیں نا، کڑوی ہوتی ہیں لیکن سچی ہوتی ہیں۔ ایک پتا خدا کی مرضی کے بغیر، سارے بولو پتا بھی خدا کی مرضی کے بغیر نہیں ہلتا۔ قرآن یہ کہتا جو مصیبتیں آتی ہیں تمہارے اعمال کا نتیجہ۔ مصیبت آئی تم کہاں بھاگے؟ مزاروں پہ۔ پیر صاحب اب کے بڑی مصیبت آ گئی، پیر بھی اللہ ہی جانے کس قسم کے پیر ہو گئے، ایک بار خدا کی چوکھٹ پہ نہیں آئے، تو ایک بار نہیں آئے، مصیبت آئی، پیر صاحب نے اٹھایا، تعویذ بنایا، لے اسے پیڑ میں باندھنا، اسے پتھر میں دبانا، اسے گلے میں لٹکانا، اسے بغل میں دبانا، اسے بازو میں باندھنا، اسے ٹوپی میں رکھنا، اتنے سارے تعویذ پیر نے دے دیے۔ مجھے پتا اگر خدا ناراض ہے تو تعویذ کام کرے گا، اگر خدا ناراض ہے تو یہ عبارتیں کام کریں گی۔ خدا کی قسم تعویذ بھی تب کام کرتا ہے جب خدا راضی ہوتا ہے۔ تم خدا کو چھوڑ کر کے غیر خدا کی چوکھٹوں پہ گئے، تم نے رب کو راضی کرنے کے ایک بار بھی نہیں سوچی۔ پیروں
کے پاس جا کر کے تم نے 250-250 گرام کے تعویذ لٹکا لیے، تم نے آدھا کلو کے تحفے لا کر کے گھروں میں باندھ دیے، کہتا میرے پیر نے دیا ہے، قسم خدا کی کھا کے کہتا ہوں او لوگوں اگر خدا ناراض ہے تعویذ تو کیا پورا پیر لا کے گھر میں لٹکا لے، کچھ نہیں ہو سکتا ہے، کرم تبھی ہوگا جب خدا بھی راضی ہوگا، مدینے والے مصطفیٰ بھی راضی۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یہ کوشش کیا کر کے خدا راضی ہو جائے اور مصطفیٰ راضی ہو جائے۔ کسی کو کوئی فکر ہی نہیں لگی ارادے کی، یا لگی ہے؟ اگر کہہ دو تو نا صاحب مولوی کی بات ہے، دقیانوسی ہوتی ہے، تم نہیں جانتے رب اتنا کریم ہے، وہ 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندے سے پیار کرتا ہے۔ کتنی ماؤں سے؟ 70 ماؤں سے زیادہ رب اپنے بندوں سے پیار کرتے ہیں۔ کبھی یاد آئی ہمیں رب کی؟ کبھی نہیں، کبھی یاد نہیں آئی ہمیں رب کی۔ وہ 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے۔ کتنا پیار کرتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں بڑی دعائیں مانگی ہیں قبول ہی نہیں ہوتی۔ میں کہتا ہوں کبھی ہم نے مانگنے کے طریقے سے مانگے ہی نہیں۔ ایک بات بتائیے، بچہ نہ روئے تو ماں دودھ پلا سکتی ہے؟ ماں دودھ پلاتی ہے کہیں جب تک بچہ نہ روئے؟ اور بنا روئے تو ماں دودھ نہیں دیتی ہے۔ تو تجھے کیا لگتا ہے تو بس یوں جائے گا اور یوں آ جائے گا، رب تجھے دے دے گا؟ اور کتنے لوگ تو مسجد میں جاتے ہیں، سنو نمازیو حاجیو غازیو غور سے سنو، جاتے ہیں ہاتھ ایسے دعا کے لیے اٹھتے اٹھتے آتے اور ایسے ہی چلے جاتے ہیں، 2 منٹ بیچ میں ہاتھ نہیں رکتے، 2 منٹ بھی جو کچھ ہاتھ روک کے مانگے آیا باہر۔ کبھی مسجد میں یہ حد کر کے بیٹھ یا اللہ اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک دے نہیں دے گا۔ بیٹھنا یہ نیت لے کے کہ جب تک دے گا نہیں جاؤں گا نہیں۔ پھر دیکھیں کیسے نہیں ملتا ہے۔ بغداد میں نا ایک قتل ہوا، اللہ کتنا کریم ہے، اس پہ اپنا بھروسہ مضبوط کرو۔ بغداد میں قتل ہو گیا تو ہارون رشید کا دور تھا، اگیات میں 20 لوگ اٹھائے گئے۔ اگیات تو سمجھتے ہی ہوں گے نا، آنے والوں نے سب کو اگیات سکھا رکھا ہے۔ سب سے اچھا طریقہ پیسہ کمانے کا اگیات میں FIR درج کرو، جس سے چاہو پیسہ ہے۔ نامزد جس کے رپورٹ نہ ہو جس مقدمے میں وہ اگیات ہو گیا، شک کی بنیاد۔ تو 20 لوگ اٹھائے گئے ایک دن میں، لیکن ہوا یہ کہ اس میں نا 19 بغداد کے تھے، ایک مسافر تھا۔ کتنے؟ 19 بغداد کے تھے اور ایک مسافر تھا۔ تو مسافر بے گناہ پکڑا گیا۔ تو جو بغداد کے تھے نا سفارشیں چلتی ہیں، جو دلال لوگ ہوتے ہیں نا تو ان کی بہت چلتی تھانے میں، وہ کہتے ہیں صاحب چھوڑ دو اپنا ہی آدمی ہے، تو وہ بھی چھوڑ دیتے کہ بھئی یہ انکم کراتا رہتا ہے، پکڑ پکڑ کے لوگوں کو لا کے یہ کسی سے 1000 دلوا دیتا، کسی سے 2000، ایسا بھی سسٹم چلتا ہے نا۔ تو وہاں مسئلہ ایسا تھا کہ لوگ آگے کہنے لگے جی یہ اپنا ہی ہے چھوڑ دو، ہم قسم کھاتے یہ بے گناہ ہے، ہم وعدہ کرتے یہ بے قصور ہے۔ اس طرح سے وعدہ کر کے قیدی چھڑا لیے گئے۔ ایک بچ گیا جو پردیسی تھا، اس نے کہا یا اللہ جو 19 چھوڑے گئے ہیں ہو سکتا ہے ان میں کوئی قاتل ہو، میں نے کوئی قتل نہیں کیا ہے، میرے مالک میں پردیسی ہوں لیکن میرا کوئی گواہ نہیں، میرا کوئی ثبوت نہیں ہے، میری کوئی سفارشی نہیں ہے، میرا کوئی بچانے والا نہیں ہے، میرا کوئی سہارا نہیں ہے۔ اے میرے مالک آج میں پردیس میں ہوں، آج میں پردیس میں ہوں، کوئی میرا نہیں ہے، میرا گواہ بھی تو ہے، میرا سفارشی بھی تو ہے، میرا ضمانتی بھی تو ہے، میرا محافظ بھی تو ہے، میرا چھٹانے والا بھی تو ہے۔ اتنا رو کر کے اس نے کہا، ادھر ہارون رشید سویا، ادھر آواز آئی ہارون بستر پہ لیٹا ہے، وہ دیکھ میرا بندہ بے گناہ تیری جیل میں قید ہے۔ فوراً اٹھے ہارون رشید قید خانے کی طرف آئے، کہتے میں نے پورا قید خانہ چھان ڈالا، جب چھان ڈالا پورا قید خانہ کوئی قیدی نظر نہیں آیا۔ میں نے کہا کوئی تو ہوگا جس کے لیے بھیجا گیا ہے۔ کہتے ایک کمرے میں اندھیرا تھا، میں نے غور سے اس میں جھانک کے دیکھا تو کچھ نظر تو نہیں آیا، البتہ ہچکیوں کی آواز آ رہی تھی، کوئی سسک کے رو رہا تھا۔ میں نے کان لگایا تو یہ کہہ رہا تھا اے میرے مالک میرا ضمانتی بھی تو ہے، میرا سفارشی بھی تو ہے، پردیس میں کوئی مجھے جاننے والا بھی نہیں ہے، میرے جاننے والا بھی تو ہے۔ اے میرے مالک اگر تو نے مدد نہ کی تو میری مدد کون کرے گا؟ جیسے اتنا روتا دیکھا ہے ہارون رشید گئے ہیں، کندھے پہ ہاتھ رکھا ہے، اٹھا کے سینے سے لگایا، گھر لے کر کے آئے، صبح کو دربار لگایا گیا، نئے کپڑے پہنائے گئے اور ہارون رشید کا اعلان یہ تھا او لوگو آؤ، آج تک تم نے بڑی بڑی شان والے دیکھے ہوں گے، بڑے بڑے صاف لوگ دیکھے ہوں گے، بڑے بڑے پارسا دیکھے ہوں گے،
لیکن آؤ آج ایسے کو دیکھ لو جس کی خود پارشائی کا بیان ہمارے رب نے بیان کیا ہے، جس کی سفارش خود خدا نے کی ہے، خدا کی قسم وہ تو اتنا کریم ہے، ایک بار آواز دو تو 70 بار جواب دیتا نظر آتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہمارے رب سے رشتے مضبوط نہیں ہیں، ہمارے پیروں سے رشتے بڑے مضبوط ہیں، لیکن رب سے کوئی رشتہ مضبوط نہیں ہے ہی نہیں مضبوط جی۔ اللہ سے جیسا ہمیں عقیدہ اور اعتقاد رکھنا تھا ہے ہی نہیں۔ رب سے اپنے رشتے مضبوط کرو، تعلق رب سے مضبوط کرو۔ کوئی جانے ہی تیار نہیں، ہاں رب کی بارگاہ میں کوئی آنے تیار نہیں۔ خدا کے واسطے اللہ کے بندو دلوں کی نفرتیں ختم کرو، ایک دوسرے میں محبتیں تقسیم کرو، امت کا بیڑا غرق نہ کرو۔ امت کو بچانا ہے ہمیں، حضور کی امت کو بچانا ہے ہمیں۔ جن کے ہم گریبان پکڑ رہے ہیں وہ بھی ہمارے ہیں، جنہیں ہم مار رہے ہیں وہ بھی ہمارے ہیں۔ بدلو اپنے طریقے، محبتیں قائم کرو، رشتوں کو بہتر کرو، ایک دوسرے کو معاف کرنے کا ہنر رکھو۔ معاف کرنے کا، اگر تکلیف بھی ہو گئی ہے نا تو پھر معاف کرو، معاف کرو۔ اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت، ہم بلا وجہ رضوی نہیں کہلاتے، بس یہ ہے کہ انہوں نے ہمیں باطل چہروں سے نقاب پلٹ کے دکھایا اور یہ کہا انہیں پہچان لو، یہ ایمان کے لٹیرے ہیں۔ کیا قصور ہے اعلیٰ حضرت کا؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے بھی بتایا جائے کیا قصور ہے اعلیٰ حضرت کا؟ صرف اتنا ہی قصور ہے نا اعلیٰ حضرت کا کہ جب کسی نے علم غیب کا انکار کیا تو اعلیٰ حضرت نے یہ کہا تھا اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا کی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ یہ قصور ہے اعلیٰ حضرت کا۔ جب لوگوں نے یہ کہا حضور کچھ نہیں دے سکتے تو اعلیٰ حضرت نے یہ کہہ دیا تھا کون دیتا کہ دینے کو منہ چاکیے، دینے والا کہ سچا ہمارا نبی۔ یہ قصور ہے اعلیٰ حضرت کا۔ اور خدا کے بندو ان باتوں کو ایشو بنا کر کے جھگڑے نہ کرو، ایک دوسرے سے وفا کرو، ایک دوسرے سے محبت کرو، ایک دوسرے سے پیار کرو، اور یہ دیکھ کے نہیں کہ یہ کس کا مرید ہے، یہ دیکھ کے محبت کرو یہ کس کا امتی ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ دیکھ کے محبت کرو یہ کس کا امتی ہے۔ اور جو آج چل رہی ہے نا مزار کی پوجا اور ہماری بد اعتقادیاں، خدا کے واسطے باز آؤ، باز آؤ۔ اگر بندے کا رشتہ خدا سے صحیح ہوتا نا تو پھر پیر تعویذ نہیں مٹی اٹھا کے دے دینا، اللہ اس میں بھی شفا عطا فرما دیتا، سبحان اللہ۔ اس میں بھی شفا عطا فرما دیتا۔ ہاں ہمیں پکا مسلمان بننے کی ضرورت ہے۔ کیا بننا ہے مسلمان؟ کیا بننا ہے بولو؟ پکا مسلمان بننا ہے۔ جو یہ کہے نا فلاں ولی کو مت مانو، فلاں ولی کو مت مارو، سیدھا جدا اٹھا کے مار اور کہ تو مت سمجھا ہم تجھے ہی نہیں مانتے، اس لیے کہ جو ولیوں کا دشمن ہے وہ نبیوں کا دشمن ہے، اور جو نبیوں کا دشمن ہے وہ خدا کا دشمن ہے، جو خدا کا دشمن ہے وہ ہمارا بھی دشمن ہے۔ کوشش یہ کرو، اگر یہ سوچ کے تم آئے تھے کہ مولوی جنت بانٹ کے جائے گا تو سب چلے جانا۔ میں جنت بانٹنے نہیں آیا، میں بس یہ سمجھانے آیا اب ہمارے بیچ محبتوں کی ہوائیں چلیں، ہمارے بیچ نفرتیں ختم ہو۔ کوئی پوچھے نا کیا ہو تو بس یہ بتانا ہم حضور والے ہیں۔ ہر پیر ذریعہ ہے جنت میں لے جانے کا، رسول تک پہنچانے کا پیر ذریعہ ہوتا ہے، لوٹنے کا ذریعہ پیر نہیں ہوتا، لوٹنے کا ذریعہ نہیں ہوتا پیر۔ جنہوں نے لوٹا نا بس انہوں نے تباہ کر دیا بیڑا۔ اللہ بھلا کرے ہماری قوم کا، اللہ سلامت رکھے۔ امید ہے انشاءاللہ آئندہ کبھی ہم ان موضوعات پہ جھگڑا اور جو ان باتوں میں جھگڑا کرے کان پکڑ کے سائیڈ کر دو، کہہ دو ایک سیب پیٹی میں خراب ہو تو پوری پیٹی خراب ہو جاتی ہے، ایک بندہ گاؤں میں خراب ہو تو پورا گاؤں خراب کر دیتا ہے۔ کریں گے انشاءاللہ؟ بولو انشاءاللہ۔ وعدہ کرو کہ آج کے بعد ہم کسی سے ان موضوعات پہ بحث نہیں کریں گے، ہم جتنا جانتے ہیں بس اتنا کریں گے۔ کسی ولی کی توہین، زور سے کسی ولی کی توہین